ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ساتھ میں بیل آئیکن کو کلک کر دیں، لائک کریں، کمنٹ کریں اور شیئر لازمی کریں تاکہ بات آگے پہنچ سکے۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں عقائد سعدی کے اندر سے نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، آج کی نشست میں عقائد سعدی سے ایک حقائق پیش خدمت ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ بلخ بخارا کے اندر ایک بادشاہ تھا جس کی ایک شہزادی تھی۔ وہ شہزادی اچانک بیمار پڑ گئی، روز بروز کمزور ہونے لگی، جس کی بنا پہ بادشاہ نہایت پریشان تھا۔ اس کے زیر تسلط جتنے بھی طبیب، معالج، عامل یا جو بھی موجود تھے، انہیں سب کو طلب کیا کہ میری بیٹی کا علاج کریں۔ یہ تھا کہ کسی طبیب، کسی معالج کو اس شہزادی کی بیماری سمجھ ہی نہ آ رہی تھی۔ آہستہ آہستہ لڑکی بالکل شدید ضعف کی حالت میں پہنچ گئی اور صاب فراش ہو گئی۔ ایسی صورت میں ایک بزرگ تشریف لائے، خدا رسیدہ بزرگ تشریف لائے، جنہوں نے جب بچی کو دیکھا انہوں نے اس کی بیماری کو تشخیص کر لیا۔ انہوں نے بادشاہ کو کہا کہ آپ ایسا شخص پیش کریں جو بلخ بخارا کا مکمل واقف ہو، ایک ایک محلے کا۔ بادشاہ نے وہ شخص پیش کر دیا تو وہ بزرگ بچی کی نبض کے اوپر ہاتھ رکھ کر اس آدمی سے پوچھنے لگے محلے کے نام۔ جب ایک محلے کا نام آیا تو آپ نے فی الفور سے روک دیا کہ بس۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص پیش کرے جو اس محلے کے تمام گھروں کو جانتا ہو۔ چنانچہ ایسا شخص حاضر ہو گیا۔ آپ نے نبض پہ ہاتھ رکھا اور اس سے گھروں کے نام پوچھنے لگا تو ایک گھر پہ آ کر آپ نے روک دیا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے فرمایا کہ ایسا شخص ہو جو اس گھر کے تمام افراد کے نام جانتا ہو۔ چنانچہ وہ شخص پیش ہو گیا اور اس نے افراد کا نام لینا شروع کیا۔ جب ایک فرد کے نام پہ آیا تو آپ نے روک دیا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مذکورہ شخص کو حاضر کیا جائے۔ چنانچہ بادشاہ نے اپنے سپاہی بھیجے اور اس مذکورہ شخص کو بلا لیا۔ آپ نے وہ مذکورہ شخص لڑکی کے سامنے پیش کیا۔ لڑکی نے دیکھا تو اس کی چہرے کی رونقیں بحال ہو گئیں۔ آپ نے اس کو محل کے اندر ایک طرف ایک کمرے کے اندر اس بندے کو بند کر دیا
اور روزانہ کی بنا پہ اسے مسحل یعنی کہ جلاب دیا جاتا اور لڑکی کے کمرے میں پیش کیا جاتا۔ لڑکی آہستہ آہستہ لڑکی کی صحت بحال ہونے لگی، اس کی قوتیں واپس آنے لگی اور وہ جوان دن بدن کمزور ہوتا گیا، یہاں تک کہ لڑکی کے مکمل صحت یاب ہونے تک وہ بالکل ہی صاحب فراش ہو گیا۔ تو لڑکی نے اٹھتے ہی پوچھا کہ وہ میرا محبوب کہاں ہے، میں اس سے ملاقات کرنا چاہتی ہوں، میں اس کی زیارت کرنا چاہتی ہوں۔ تو وہ بزرگ اسے لے کر اس کمرے میں تشریف لائے جہاں وہ لڑکا پڑا تھا۔ لڑکی نے جب اسے دیکھا تو لڑکی نے کہا یہ کون ہے؟ تو آپ نے فرمایا یہی تیرا محبوب ہے۔ کہ یہ کیسا ہے؟ وہ تو بہت ہی خوبصورت تھا، بڑا طاقتور تھا، یہ ایک نحیف اور نہایتی اس کی بھدی شکل ہو چکی ہے، یہ کون ہے؟ بزرگ نے فرمایا ہے تو یہ وہی بس، اور ہاں یہ بات تھی کہ جب اسے جلاب دیا جاتا تو اس کی جو اندر سے غلاظت خارج ہوتی وہ اسی کمرے کے ایک کونے کے اندر اکٹھی کر کے رکھ دی جاتی۔ تو لڑکی کو کہا گیا کہ ہے تو یہ وہی، اور اس میں سے کچھ نکالا بھی نہیں گیا، صرف اس سے جو نکلا ہے وہ بھی آ کر دیکھ لے۔ تو لڑکی نے جب دیکھا تو نہایت بو اور گندگی اور یہ چیز، تو کہا یہ کیا؟ کہا یہ اسی میں سے جو نکلا ہے یہ وہی ہے۔ لڑکی نے حقارت سے دیکھا اور نفرت کا اظہار کیا کہ نہیں، یہ میرا محبوب نہیں ہو سکتا۔ گزارش یہ ہے کہ اس میں سے تزکیہ نفس کی ایک تمثیل پیش کرنے لگا ہوں۔ اس میں جو بلخ بخارا کا محل پیش کیا گیا ہے وہ عالم بالا ہے، اور جو شہزادی ہے، جو لڑکی ہے، وہ روح ہے، کیونکہ روح کا تعلق عالم بالا سے ہے، اور وہ جو شخص پیش کیا گیا وہ نفس امارہ ہے، جس پہ لڑکی اپنے عالم بالا سے تعلق چھوڑ کر بیمار ہو کر روح نفس پہ عاشق ہو گئی۔ لیکن جب کسی صوفی، جب کسی بزرگ، جب کسی کامل شخصیت کا ہاتھ لگا، انہوں نے اس مرض کی تشخیص کر لی، مرض کی تشخیص کرنے کے بعد انہوں نے جب اس کا معالجہ شروع کیا تو معالجہ یہی ہوا اس روح کا کہ اس نفس کو انہوں نے کمزور کرنا شروع کر دیا، نفس کو مجاہدات کے اندر، نفس کو روزوں کے اندر، نفس کی اصلاح شروع کر دی، یہاں تک کہ اس نفس میں سے وہ تمام غلاظتیں، وہ تمام قدرتیں، وہ تمام بیماریاں اس میں سے نکل گئیں جن کی وجہ سے خرابیت تھی۔ تو ان خرابیوں کو دور کرنے کے لیے نفس کی اصلاح کی گئی، اور جب نفس مکمل طور پہ صاحب فراش یعنی نفس امارہ بیمار ہو کر فرش پہ گر گیا تو اس کی جگہ پہ نفس لمامہ آ گیا، اور نفس لمامہ کی جگہ پھر نفس ملہمہ آ گیا، نفس ملہمہ کی جگہ نفس مطمئنہ آ گیا، اور نفس مطمئنہ کی جگہ نفس راضیہ آ گیا، اور نفس راضیہ کی جگہ نفس مردیہ آ گیا۔
تو اصل منشا یہ ہے کہ جب بھی انسان کسی صوفی سے نسبت جوڑتا ہے، کسی کامل کے ہاتھ کے اوپر بیعت کرتا ہے، اس کے سامنے دو زانو ہوتا ہے، تو صوفی سب سے پہلا کام جو کرتا ہے وہ اس کے نفس کی اصلاح ہے. اور جب نفس مسلح ہو جاتا ہے، نفس اصلاح پذیر ہو جاتا ہے، تو وہ نفس کی عشق سے روح نکل کر اپنے عالم بالا کی طرف محو پرواز ہو جاتی ہے، کیونکہ اس کا تعلق عالم بالا سے ہے. جو نفس کی کوتاہیوں اور برائیوں کی وجہ سے اپنا تعلق کھو بیٹھی تھی، اس نے اپنا تعلق واپس پا لیا. واخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین.